تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باری تعالیٰ کے علم میں جو احتمالات باطلہ اربعہ نکلے تھے، ان میں سے جو چوتھا احتمال تھا وہ کون تھا؟ امر منفصل کا۔ کون سا تھا بیٹا؟ امر منفصل کہ باری تعالیٰ کا علم ذات باری تعالیٰ سے منفصل ہے، جدا ہے، اس کا غیر ہے نا۔ اس احتمال کو 4 دلائل سے انہوں نے باطل کیا تھا۔ اب اس احتمال کی روشنی میں، اس احتمال کو بنیاد بنا کر کے، امر منفصل کو بنیاد بنا کر کے، باری تعالیٰ کے علم کی جو تعریف و تعبیر کی ہے وہ 5 طریقے کے لوگوں نے کی ہے، 5 گروہوں نے اپنے اپنے انداز میں کی ہے، جن کو 5 مذاہب کا نام دیا گیا ہے۔ پہلا مذہب افلاطون کا تھا کہ جنہوں نے صور قائمہ بنفسہا سے اس کی تعبیر کی۔ دوسرا اکثر مشائیہ کا تھا کہ جنہوں نے عالم دہر سے اس کی تعبیر کی۔ اور تیسرا جو مذہب ہے وہ اکثر مشائیہ کا ہے، جس بعض مشائیہ کا ہے کہ جس کی تعریف و تفصیل آپ نے کل جو ہے وہ سنی، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کو ممکنات کا جو علم ہے وہ ایسی صورتوں پر مشتمل ہے کہ جو تمام کی تمام صورتیں عقل اول میں پائی جاتی ہیں، اور عقل اول اپنے پیٹ میں ان تمام چیزوں کو سما کر کے باری تعالیٰ کے پاس ہے نا ایک میموری، ایک کمپیوٹر کی شکل میں موجود ہے۔ باری تعالیٰ اس میں اس کا ملاحظہ فرماتا ہے، اس کو ملاحظہ فرماتا ہے تو وہی اس کا علم ہو جاتا ہے، اور اشیاء اس کے اوپر منکشف ہو جاتی ہیں، ہے نا، اشیاء منکشف ہو جاتی ہیں۔ تو عقل اول گویا کہ ایک کمپیوٹر ہے جس کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے اللہ رب العزت نے اس کو ملاحظہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ فنکشن وغیرہ، کمان وغیرہ دیتے ہیں اور اپنی مطلوبہ چیز جو ہے وہ اسکرین پر ہے نا حاصل کر لیتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت بھی ملاحظہ فرماتا ہے اور اسے اشیاء کا انکشاف ہو جاتا ہے، اشیاء جو ہے وہ منکشف ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ تو اس پر جو سب سے بڑا اعتراض، وہ 4 دلائل تو اسے باطل کریں گے ہی، کہ استقبال بالغیر، کہ عقل اول ظاہر سی بات ہے غیر باری تعالیٰ ہے، تو اللہ رب العزت کو اپنی علمی خوبیوں کے لیے، اشیاء کے انکشاف کے لیے اس کا محتاج ہونا لازم آئے گا، کہ وہ عقل اول کا جو ہے وہ محتاج ہے، تو استقبال بالغیر لازم آئے گا۔ اور دوسری یہ کہ اس کا جو ہے وہ صدور بھی جو ہے وہ ہوگا، ہے نا، کہ وہ فنکشن وغیرہ جو ہے وہ کچھ تو یوز کرے گا۔ تو ایسی صورت میں ہے نا اللہ رب العزت کا کے لیے استقرار فاحش جو ہے وہ ہونا لازم آئے گا، کہ فعل جو ہے وہ استقراری طور پر ہوگا، یا جو ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے عقل اول جو ہے وہ حادث ہے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے، حادث وہ ہے جو پہلے سے وجود میں نہ ہو، بعد میں وجود میں آئے۔ تو اب مرحلہ یہ ہوگا کہ پہلے ذات باری تعالیٰ ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت عقل اول کو پیدا فرمائے، اور عقل اول میں وہ تمام اشیاء جو ہے وہ سمائیں، اور وہ عقل اول اللہ کے پاس موجود ہو۔ تو ان تمام مراحل کے درمیان کا جو مرحلہ ہے جس میں عقل اول ابھی پیدا نہیں ہوئی یا پیدا ہوئی، تو ابھی تمام اشیاء کی صورتیں اس نے اپنے پیٹ میں نہیں لی ہیں، اپنے اندر مثل میموری سیو نہیں کی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو صورت حال ہوگی، ہے نا، تو اس میں اللہ رب العزت کا جاہل ہونا لازم آئے گا، جہالت لازم آئے گی، اس لیے کہ علم کو آپ نے ڈیپینڈ کر دیا اس عقل اول پر۔ تو عقل اول جب ہوگی تبھی علم ہوگا، تو جب عقل اول ہی نہیں ہے جس مرحلے میں، تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف جہالت کی نسبت جو ہے وہ لازم آئے گی۔ اور اللہ رب العزت کا چونکہ ہے نا، تو یہ اس کو دلیل کا صغرا بنائیں کہ اگر اللہ رب العزت کے علم کو عقل اول میں منحصر مان لیا جائے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف جہالت کی نسبت کا ہونا لازم آئے گا، یہ صغرا ہوا۔ اور جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف جہالت کی نسبت کا ہونا یہ جو ہے وہ محال اور باطل ہے، لہذا جو ہے وہ عقل اول میں اللہ رب العزت کے علم کو منحصر کر دینا یہ بھی جو ہے وہ محال اور باطل ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ دلیل کے صغرا اور کبرا جو ہے وہ فٹ کرنا آگے کہ نہیں آ گئے؟ منطق کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو چیز کو آپ نہیں جانتے ہیں، مجہولات کو ہے نا حاصل کرنے کے لیے
جو آپ کی معلومات ہیں ان کو جو ہے وہ ہے نا صغرا اور کبرا میں فٹ کریے، اس سے جو ہے وہ نتیجہ نکالیے. یہی تو مقصد ہوتا ہے منطق پڑھانے کا یہاں پر جو ہے وہ مدارس میں، اور کیا مقصد ہے؟ تو یہ جو خرابی سب سے بڑی لازم آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا ہے نا جاہل ہونا، اور چونکہ جاہل ہونا محال ہے، اور محال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ تمام صفات کمالیہ سے جو ہے وہ متصف ہے، اور اس کا ہونا جو ہے وہ لازم ہے نا. یہ چیز ممتنع ہے کہ وہ عیوب و نقائص سے کیونکہ پاک ہے، لہذا جو ہے وہ یہ جو بڑی خرابی لازم آ رہی ہے وہ ہوا کما ترا، یہ وہ ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. یہی وہ بڑی خرابی ہے جس کو تم جو ہے وہ ہے نا آشکارا طور پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہو، اس لیے انہوں نے بیان نہیں کیا اس کو کہ یہ بالکل بدیہی چیز ہے جو خرابی لازم آ رہی ہے. اب اسی شق انفصال میں جو چوتھا مذہب ہے، اسی شق انفصال یعنی اللہ رب العزت کا علم باری تعالیٰ کی ذات کا غیر ہے اور امر منفصل ہے، اس کی تعبیر معتزلہ نے اپنے طور پر کی. معتزلہ نے اپنے طور پر کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، بنیادی طور پر علم کلام اور علم عقائد میں یہ بحث آتی ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کی تمام صفات جن میں علم بھی ہے، تو اللہ رب العزت کی ان تمام صفات کو ازلی اور ابدی مانتے ہیں کہ ازل ہی سے اللہ رب العزت ان تمام صفات سے متصف ہے، یہ اس کی صفات ازلیہ ہیں، اور یہ سب کی سب جو ہے وہ قدیم ہیں ہے نا، حادث نہیں ہے. اس کے برخلاف معتزلہ علم کلام میں ہمارے مخالف ہیں، ہم اہل سنت کے، تو وہ علم کلام میں اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذات کے ساتھ وہ سب کی سب جو ہے وہ حادث ہیں، اور حادث ماننے کی وجہ سے ان کو یہ کہنا پڑا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے بلکہ اس کا غیر ہے نا. غیر ماننا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ اگر حادث مانتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اسے قائم مانے تو باری تعالی محل حوادث ہو جائے گا، اور جو محل حوادث ہوتا ہے وہ خود جو ہے وہ حادث ہوتا ہے، وہ ممکن ہوتا ہے. اس مجبوری کے تحت چونکہ انہوں نے حادث ہونے کا قول کیا، اس لیے ان تمام صفات کو من جملہ اس میں علم بھی ہے، تو علم کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ انہوں نے قائم نہیں مانا ہے نا، قائم بالغیر جو ہے وہ مانتے ہیں کہ وہ حادث ہیں صفات، اور صفات کو حادث اس لیے انہوں نے مانا کہ اگر وہ قدیم مانے تو انہیں جو ہے وہ یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے اس بات سے کہ کہیں جو ہے وہ تعدد وجبہ اور تعدد قدمہ کا ہوا جو ہے وہ انہیں نہ نگل لے. تو اس وجہ سے ان کی یہ مجبوری تھی کہ وہ جو ہے وہ اس کو حادث کہیں، اور جب حادث کہہ دیا تو ان کی ایک اور مجبوری بن گئی. دیکھو، باطل کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی باطل کو قبول کرتا ہے تو پھر باطل کو قبول کرتا چلا جاتا ہے، وہ گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ گڑھے میں گرے گا تو گرتا ہی چلا جائے گا، یہ اس کی جو ہے وہ خوبی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ جب ایک باطل قول کیا تو اب آگے مجبوری ہو گئی کہ حادث ہے تو اب کیسے قائم مانے، تو انہوں نے قائم بالغیر مان لیا کہ اللہ رب العزت کو اپنے علم کے لیے دوسرے کا جو ہے محتاج ہونا پڑ رہا ہے نا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت متکلم تو ہے لیکن صفت کلام دوسرے کے ساتھ ہے نا. مار آپ رہے ہو اور مارنے والی جو خوبی ہے وہ جو ہے وہ امر سے ادھار لے رہے ہو. عجیب جو ہے وہ منطق ہے ان کی، الٹی گنگا. تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ باری تعالی کے یہ جتنے بھی علوم ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ علم بالممکن کی بات چل رہی ہے کہ باری تعالیٰ کو ممکنات کا جو علم ہے، تو ممکنات کے علم کے لیے انہوں نے ایک یہ قول ان کو کرنا پڑ گیا کہ وہ ان کے ذہن میں ایک خلجان ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ باری تعالیٰ کو ازلاً اس علم کی صفت سے متصف مان لیا گیا تو علم بغیر معلوم کے نہیں پایا جاتا. عالم کسے کہیں گے؟ جس نے اس کو جانا ہو. متکلم کسے کہیں گے؟ جس نے کلام کیا ہو. خالق کسے کہیں گے؟ جو کہ جو مخلوق ہو. عاقل اسی کو کہیں گے جو کھا رہا ہو. تو یہ قضیے سب ممکنات والے اپنے زمانے کے انہوں نے فٹ کر کے باری تعالیٰ کو بھی ایسی سمجھ لیا کہ باری تعالیٰ تو عالم اس وقت تک نہیں ہوگا، علیم اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ معلوم نہ ہو. معلوم کے وجود کے بغیر ہے نا عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے اگر جو ہے وہ ازلاً
باری تعالیٰ کو ممکنات کا عالم مانا جائے تو لازم آئے گا کہ یہ تمام ممکنات ازل میں بھی پائے جائیں، تو باری تعالیٰ کے قدیم اور ازلی ہونے کے ساتھ ساتھ ان حوادث کا، ان معلومات کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا۔ یہ ان کے ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہو گیا، اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ باری تعالیٰ کو علم تو ہے ان ممکنات کا، لیکن یہ ممکنات جو ہے یہ باری تعالیٰ ازل میں تو ہو نہیں سکتے، اور ابھی چونکہ وجود میں آئے نہیں ہیں تو انہوں نے ایک بیچ کا راستہ نکالا، چونکہ منزلتم بین المنزلتین ان کا ایک خاص وصف ہے نا، ہر چیز میں ایک بیچ کا راستہ نکالتے ہیں، ہے نا، نہ مرد نہ عورت بیچ کا، ایسے ہی جو ہے وہ نہ جنتی نہ دوزخی بیچ میں رہے گا، اس طریقے سے نہ کافر نہ مومن بیچ کا راستہ، ہے نا۔ شرع قائد وغیرہ جو ہے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ابھی؟ تو یہ بیچ والے ہیں، ہے نا، ہاں بیچ والے ہیں یہ لوگ۔ تو انہوں نے بیچ کا ایک راستہ نکالا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تمام ممکنات جو ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں ان کو یا تو جو ہے وہ واجب مانیں گے یا جو ہے وہ ممتنع مانیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ واجب مان نہیں سکتے کہ انقلاب ماہیت ہو جائے گا، کیونکہ ممکن کی بات چل رہی ہے۔ ممتنع مان نہیں سکتے، ممتنع وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود جو ہے وہ محال ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کو وجود میں آنا ہے، تو پھر کیا مانے انہیں، ہے نا، واجب بھی نہیں مان سکتے، ممتنع بھی نہیں مان سکتے، تو کہتے ہیں کہ ان کو ثابت مانیں گے۔ کیا مانیں گے؟ یعنی موجود موجود مان نہیں سکتے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ موجود ہوئے نہیں ہیں، تو ہمیشہ سے موجود مان نہیں سکتے کیونکہ واجب کی وہ خوبی ہے، کبھی وجود میں نہ آئے یہ بھی نہیں مان سکتے، تو اس لیے بیچ کا انہوں نے راستہ نکالا کہ یہ سب کے سب ممکن تو ہیں، یعنی معدوم تو ہیں لیکن ثابت ہیں۔ کیا ہے؟ ثابت غیر موجود ہیں۔ ثابت کا مطلب کہ وجود میں نہیں آئے ہیں لیکن ثابت ہیں۔ ابھی کس میں ثابت ہے؟ عالم واقع میں۔ کس میں ہے؟ ایک عالم واقع انہوں نے نکالا، اس عالم واقع میں یہ ابھی ثابت ہیں، ہے نا۔ ثابت کا مطلب غیر موجود ہے، یعنی ثبوت اور وجود دونوں میں انہوں نے تنافی دکھا دی کہ جو ہے وہ ثبوت الگ چیز ہے اور وجود جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ والرابع قول المعتزلہ، اور چوتھا جو مذہب ہے امر منفصل کا وہ یہ کہ معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ معدومات جو ممکن ہیں، کیا ہے بیٹا؟ چونکہ علم بالممکنات کی بات چل رہی ہے نا، اور ابھی وجود میں آئے نہیں ہیں، تو یہ تمام کے تمام جو ہے وہ علوم، ہے نا، علوم کے لیے معلومات چاہیے، تو وہ تمام کے تمام علوم جن معلومات کو مستلزم ہیں وہ سب کے سب معدومات ممکنہ ہیں، اور وہ عالم واقع میں ثابت ہیں، غیر موجودہ فی ہے، اور عالم واقع میں موجود نہیں ہے نا، ثابت ہے لیکن موجود نہیں ہے۔ وہی العلم الباری تعالی، تو عالم واقع میں ان تمام ممکنات معدومہ کا ثبوت پایا، ثابت ہونا، یہی باری تعالیٰ کا علم ہے کہ وہ عالم واقع میں سب کو دیکھ رہا ہے نا، سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب چونکہ ان کی مجبوری تھی ثابت ماننا، موجود کیوں نہیں مان رہے؟ کہ موجود مانیں گے تو ان کا جو ہے وہ ازلی ہونا لازم آئے گا، اس لیے موجود مان نہیں رہے ہیں، اور چونکہ معدومات کا علم ان کے اعتبار سے ہو نہیں سکتا، علم کے لیے موجود ہونا چاہیے، اور موجود مان نہیں سکتے، تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ وہ عالم واقع میں ثابت ہیں، موجود نہیں ہے لیکن ثابت ہے نا، بیچ کی ایک راہ نکالی۔ وفیہ بعد ما اورد سابقا، کہتے کہ بعد ان تمام اعتراضات کے جو سابق میں گزرے ہیں، ان میں وہ اعتراضات تو لازم آئیں گے ہی، کون سے؟ وہی استکمال بالغیر، چونکہ جو ہے وہ باری تعالیٰ کا غیر مانا، عالم واقع میں ان ممکنات کا ثبوت، یہ ظاہر سی بات ہے کہ باری تعالیٰ کا غیر ہوا، کیونکہ باری تعالیٰ واجب ہے اور یہ ممکنات ان کو مانا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ تو استکمال بالغیر لازم آئے گا، نسبت الجہل لازم آئے گی، تسلسل مستحیل لازم آئے گا، استرار فاحش لازم آئے گا، تو وہ سب کے سب لازم آئیں گے ہی، ان کے باوجود ایک الگ سے جو اس میں خرابی لازم آئے گی وہ کیا ہے؟ وہن ظاہر، ایک ایسی کمزوری ہے جو بالکل ظاہر و باہر ہے،
وہ کیا ہے؟ ان کی تعبیر. انہوں نے کیا کہا کہ یہ معدومات ممکنہ عالم واقع میں ثابت غیر موجود ہے. ثابت غیر موجود کا مطلب کہ ثابت ایک الگ چیز ہوئی اور موجود ایک الگ چیز ہوئی, دونوں میں تنافی انہوں نے دکھا دی. حالانکہ مناطقہ کا یہ مسلم جو ہے وہ اصول ہے کہ وہ وجود اور ثبوت کا ایک ہی معنی لیتے ہیں, ہے نا؟ کیا لیتے ہیں بیٹا؟ ثابت وجود کے موجود کے معنی میں ہوتا ہے نا. الاشیاء ثابتۃ, کہ اشیاء ثابت ہیں, کیا مطلب ہے؟ الاشیاء موجود. تو وجود اور ثبوت کا ایک ہی جو ہے وہ مطلب ہے, اور آپ کی اس تعریف سے لازم آ رہا ہے کہ وجود اور ثبوت میں جو ہے وہ تنافی ہے, اور یہ وجود اور ثبوت میں تنافی کا ہونا یہ جو ہے وہ مسلمات کے خلاف ہے, اور جو مسلمات کے خلاف ہو وہ چیز جو ہے وہ باطل ہوتی ہے. اور یہ باطل اس لیے لازم آ رہا ہے کہ آپ نے باری تعالیٰ کے علم کو امر منفصل اور غیر باری ذات باری تعالیٰ مانتے ہوئے اس کو آپ نے جو تعبیر کیا ہے وہ ثابت غیر موجود سے کیا ہے. لہذا آپ کی یہ تعریف اور آپ کی یہ تفصیل, آپ کی یہ تعبیر ایک محال کو مستلزم ہونے کی وجہ سے محال ہے, اور جو محال ہو نا اس کو قبول نہیں کیا جاتا. لہذا آپ کے مذہب کو قبول نہیں کیا جا سکتا اس سلسلے میں. آیا؟ ہاں, تو کیسے کہو گے اس کو کہ اللہ رب العزت کے علم کی جو تعریف آپ نے کی ہے وہ ثابت غیر موجود سے کی ہے, اور ثابت اور غیر موجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دونوں میں تنافی دکھا دی. حالانکہ ثبوت اور وجود میں تنافی یہ مسلمات کے خلاف ہے, اور جو مسلمات کے خلاف ہو وہ باطل ہوتا ہے. لہذا یہ تعریف کرنا یہ محال اور باطل ہوا. سمجھے؟ تو اسی کو کہا کہ فَإِنَّ الثُّبُوتَ هُوَ الْوُجُودُ, اس لیے کہ ثبوت ہی تو وجود ہے, اور آپ نے دونوں میں منافات دکھا دی, جبکہ دونوں جو ہے مترادف ہیں, دونوں میں ترادف کی نسبت ہے, اور آپ نے کس کی نسبت دکھا دی؟ دونوں میں تنافی کی, ہے نا. یہ جو ہے وہ آپ نے خلاف ضابطہ کام کیا ہے. کہتے ہیں بھائی ہماری اصطلاح, ہم جو ہے وہ کسی سے کوئی بھی اصطلاح بنا سکتے ہیں جب جو ہے وہ اہل شرع صلاۃ کو جو ہے وہ دعا کے معنی میں لے سکتے ہیں, ہے نا, اس کو نماز کے ارکان مخصوصہ کی ادائیگی کے معنی میں لے سکتے ہیں, زکوٰۃ جس کا معنی جو ہے وہ نشو نما ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ مخصوص مال کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ہم جو ہے وہ ثبوت کو غیر وجود کے معنی میں کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم اپنی اصطلاح اس کو بنا لے سکتے ہیں, ہے نا, کیوں نہیں بنا سکتے, ہے نا. لا مناقشۃ فی الاصطلاح, تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس طریقے کی اصطلاحات اگر جو ہے وہ بناتے رہے لوگ تو امن و امان خطرے میں پڑ جائے گا, ہے نا. زید کہہ کر کے جو ہے وہ گدھا کہہ کر کے زید جو ہے وہ مراد لوگے, زید کہہ کر کے گدھا مراد لوگے. میں نے نہیں جو ہے وہ نہیں, وہ گدھے سے میں نے آپ کی ذات کو میں نے جو ہے وہ یہ مراد لیا کہ بڑے عالم دین کو گدھا کہتے ہیں, ہے نا. تو اعلان کرنا شروع کر دو, کسی بڑے مقرر کو گدھے صاحب تشریف لا رہے ہیں اب خطاب کرنے کے لیے, ولولانگے. اب وہ بفر گئے تو کہا کہ نہیں, گدھے سے مراد میری یہ ہے کہ جو سب سے بڑا خطیب ہو اس کو گدھا کہا کہتا ہوں میں اپنی اصطلاح میں. تو امن و امان خطرے میں پڑ جائے گا کہ نہیں پڑ جائے گا بیٹا, بولو. ہاں, تو کہتے ہیں کہ وَلَوْ أُرِيدَ بِهِ مَعْنًى آخر, اور اگر اس سے مراد جو ہے وہ مناطقہ کا مسلم معنی نہ لے بلکہ کوئی اور معنی جو ہے وہ مراد لے لیا جائے, ہے نا, کوئی اور معنی, یعنی ثبوت کا معنی کوئی اور, تو وہ کون معنی ہوگا؟ یعنی ایسا امر جو بلا تحقق کے ہو, ہے نا, جس کا جو ہے وہ تحقق واقعی جو ہے وہ نہ ہو, جس کا تحقق واقعی نہ ہو اس کو ہم جو ہے وہ ثابت کہتے ہیں, اور جس کا تحقق واقعی ہو اس کو ہم جو ہے وہ موجود کہتے ہیں. اگر یہ جو ہے وہ معنی, جیسے کہ سراب ہے, سراب دور سے جو ہے وہ دکھتا ہے کہ ہاں پانی جو ہے وہ لہلا آ رہا ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کیا ہے بیٹا؟ وہ کیا ہے؟ ریت ہے, ہے نا. تو یہ جو سراب ہے یہ پانی کا جو خیال ذہن میں لاتا ہے, یہ پانی کا خیال تحقق بلا واقعی ہے نا, تحقق واقعی نہیں ہے بلکہ تحقق واقعی کا غیر ہے. تو یہاں پر ہم نے یہ مراد لیا کہ یہ ممکنات معدومہ عالم واقع میں ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم واقع میں ان کا ایک خیال ہے جس کا واقعی کوئی تحقق نہیں ہے, جیسے کہ شراب کا ایک خیال ذہن میں آتا ہے,
ایسے ہی یہ ممکنات معدومہ کی ہے نا دھندلی سی پرچھائیاں ہیں کہ جو ذہن میں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، اگرچہ ان کا تحقق واقعی نہیں ہوتا، تو ثابت کو ہم نے اس معنی میں لے لیا. کہتے ہیں کہ چلو اگر اس معنی میں جو ہے وہ لے بھی لو تم اور مان بھی لیں، چلو ٹھیک ہے، اتنا ہم مان لیتے ہیں کہ اس طریقے کی چیز ہوتی ہے کہ ذہن میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں جن کا تحقق واقعی نہیں ہوتا ہے نا، تو ان کو ہم ثابت ہی مانتے ہیں کہ ذہن میں ہمارے ثابت ہوئی یہ چیز، ثبوت ہوا ذہن میں، کم سے کم یک گنا ثبوت تو ہو رہا ہے. ذہن میں ثبوت خیالات آتے ہیں کہ نہیں آتے، تو ان کا تحقق واقعی تو نہیں ہوتا. تو ثبوت کے معنی میں ہم لے بھی لیں تو تمہارا مقصود کیسے ثابت ہوگا؟ تمہارا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس طریقے کے علم سے جو ہے وہ متصف ہے، تو باری تعالیٰ کے لیے چونکہ تم علم واقعی کو ثابت کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو بیٹا؟ ہے نا، بلا تحقق واقعی والا علم تو نہیں ثابت کر رہے ہو اللہ رب العزت. اللہ رب العزت کے لیے خیالی علم تھوڑی ثابت کر رہے ہو، علم واقعی ثابت کر رہے ہو. تو پھر جو ہے وہ تمہارا مقصود اس عبارت سے کیسے ثابت ہوگا؟ کیونکہ تمہارا مقصود کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے علم واقعی ثابت کیا جائے. اور اگر ثبوت کو تحقق واقعی کے کا غیر جو ہے وہ یعنی خیالی جو ہے وہ چیز لے لی جائے، تو اس سے تو صرف یہ ہوگا کہ اب پڑھو کہ معدومات ممکنہ عالم واقع میں، یعنی اللہ رب العزت کے علم میں، ہے نا، عالم واقع وہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوگا، اور پھر جو ہے وہ لے دے کر کے وہی اللہ رب العزت کے علم میں ثابت ہے، یعنی کہ وہ تحقق واقعی کے علاوہ خیالی طور پر ثابت ہے. تو یہ تو علم باری تعالیٰ خیالی ہو جائے گا، ہے نا، بلا تحقق ہو جائے گا. تحقق واقعی باری تعالیٰ کے علم کا نہیں ہوگا، اور یہ تمہارے مقصود کے خلاف ہے. تو لا محالہ تمہیں ثبوت کا معنی وجود ہی لینا ہوگا، اور جب ثبوت کا معنی وجود لینا ہوگا، لے لیا جائے گا، تو پھر جو ہے وہ یہ تعریف تمہاری بالکل باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں آپ نے منافات دکھائی ہے. پھر منافات جو ہے وہ نہیں رہے گی. یا تو منافات مانو، اگر منافات مانتے ہو تو خلاف مفروض اور خلاف مسلم لازم آئے گا، اور اگر منافات نہیں مانتے ہو، ثابت کو موجود ہی کے معنی میں لیتے ہو، تو پھر اس تعریف کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا، ہے نا. یہ تو کہتے ہیں کہ چوتھا جو ہے وہ معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ معدومات ممکنہ عالم واقع، علم واقع نہیں ہے، یہ عالم واقع ہے بیٹا. ہاں، عالم واقع میں ثابت ہے اور اس میں غیر موجود ہیں. وہی العلم الباری تعالی، اور عالم واقع میں باری تعالی کے عالم واقع میں ان تمام ممکنات معدومہ کا ثابت ہونا ہی علم باری تعالی ہے. کیا ہے بیٹا؟ ثابت ہونا ہی علم باری تعالیٰ، یعنی واقع میں ممکنات معدومہ کا ثابت ہونا ہی باری تعالیٰ کا علم ہے. وفی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں بعد اس کے کہ جو وارد ہوئے ہیں سابق میں، یعنی ان اعتراضات کے باوجود ان میں وہن ظاہر، ایک ظاہری کمزوری ہے. وہ کیا؟ فإن الثبوت هو الوجود. وہ کیا ہے؟ وہ اپنی طرف سے نکالو گے. وہ کیا ہے کہ آپ نے ثابت اور موجود میں تنافی دکھا دی، منافات دکھا دی. حالانکہ فإن، اب آؤ گے، حالانکہ ثبوت ہی وجود ہے، اور آپ نے اپنی تعریف کے ذریعے ثبوت اور وجود میں، ہے نا، تنافی دکھا دی. وَلَوْ أُرِيدَ بِهِ مَعْنًى آخر، اور اگر اس سے مراد یعنی ثبوت سے آپ نے کوئی دوسرا معنی مراد لیا ہے، دوسرا معنی وہی کہ تحقق بلا واقعی، ہے نا، غیر واقعی تحقق، بلا تحقق واقعی جو چیز ہو اس کو جو ہے وہ ثابت کہتے ہیں، یعنی خیالی. ثابت کو خیالی کے معنی میں لے لیا، ہے نا. جیسے کہ سراب ہے، فلا یفی بالمقصود، تو وہ مقصود کو پورا نہیں کرے گا. وہ دوسرا معنی مراد لینا یہاں پر اس تعریف میں، تو وہ آپ کے مقصود کو ثابت نہیں کرے گا. مقصود کیا ہے؟ علم باری تعالیٰ کی واقعیت کو ثابت کرنا، واقعی طور پر باری تعالیٰ کے لیے علم کو ثابت کرنا. اور یہاں پر علم واقعی ثابت نہیں ہوگا بلکہ علم خیالی ثابت ہوگا. وہ علم خیالی ثابت ہوگا جو سراب کی طرح ہے، کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، فریب نظر ہوتا ہے. تو فریب نظر والا جو ہے وہ علم باری تعالیٰ ثابت کرو گے، ہے نا. یہ تو آپ کا مقصود نہیں ہے، تو مقصود. والخامس قول صاحب الاشراق، کہتے کہ اسی امر منفصل میں 4 مذہب بتائے تھے، ہے نا. 5واں اور آخری جو مذہب ہے وہ صاحب اشراق کا قول ہے. صاحب اشراق کون ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی. یہ شیخ شہاب الدین سہروردی وہ نہیں ہے جو سلسلہ سہروردیہ کے جو ہے وہ بانی ہیں، بلکہ یہ شہاب الدین ایک منطقی جو کیا نام ہے، مقتول کے نام سے جانے جاتے ہیں. شہاب الدین
ہے نا مقتول، دونوں جو ہے وہ دونوں کا تعلق سہرورد سے تھا، اس لیے ہے نا لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ شاید یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ و رضوان ہے. نہیں، وہ نہیں ہے نا، یہ شہاب الدین دوسرے ہیں. صاحب اشراق، صاحب اشراق نے یوں کہا جاتا ہے کہ یہ علم کو شعاعوں کی منزل میں لیتے ہیں، کہ علوم جو ہیں یہ کرنوں کے مثل ہیں، شعاعوں کے مثل ہیں، کہ ان شعاعوں کے دائرے میں جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ ایک دم جو ہے وہ منکشف ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک شے ہے جو پردے تاریکی میں ہے، پردے تاریکی سے جیسے ہی روشنی میں آتی ہے انسان کے اوپر منکشف ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے. تو یہ علوم جو ہے یہ ایک طریقے کے جو ہے وہ اشراق نوری ہیں، ہے نا، یہ نوری کرنیں ہیں، روشنی ہے. علم کو روشنی کہا گیا، علم نور کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ تو علم جو ہے وہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے. ان علوم کے دائرے میں جب معلومات آتے ہیں تو منکشف ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے پہلے سے زید کو جان لیا ہے کہ ہاں یہ زید ہے نا، یہ زید ہے. زید کو آپ جانتے ہیں، زید کی صورت آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ لاکھوں کی بھیڑ میں زید جب آپ کے سامنے آتا ہے تو وہی جو آپ کے پہلے سے جو آپ کی جان پہچان تھی، آپ کی جو شناخت تھی، اس شناخت کی کرنوں کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور وہ دائرے میں آتے ہی آپ کے ذہن میں منکشف ہو جاتا ہے، ارے یہ تو وہی زید ہے جو وہاں فلاں جگہ اس سے ملاقات ہوئی تھی، ارے یہ تو اس کو ہاں میں جانتا ہوں. یہی تو ہے جاننے کا طریقہ. بولے بیٹا، یہی جاننے کا طریقہ ہے. کمپیوٹر پر سرچ کرتے ہو، ایک جو ہے وہ محدب شیشے کی طرح بن کے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، وہ ایسے ایسے جو ہے وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، بن کے آتا ہے. سرچنگ کا نشان ایک ہے نا. تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کے دائرے میں جیسی چیز آتی ہے جو آپ نے ڈالا ہے فنکشن، جو نام لکھ کر کے ڈالا ہے، وہ جیسی چیز آتی ہے وہ فوراً کھل جاتی ہے. کتاب جو ہے وہ آپ نے ڈالی، کمپیوٹر کے لیے میں ڈالی ہے نا، موبائل میں نیٹ پر جو ہے وہ ڈالی، کتاب کا جو ہے وہ آپ نے نام ڈالا ملا حسن. اب وہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے، جیسے ہی اس کے دائرے میں آتا ہے وہ ملا حسن دکھا دیتا ہے آپ کو کھول کر کے. تو یہی ہے اشراق نوری، ہے نا. کیا ہے بیٹا؟ اشراق نوری. یہ غیر کیسے ہے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف مذہب نہیں پڑھنا چاہیے. یہ غیر، چونکہ غیر پر جو ہے وہ سب کا انحصار ہے، ان تمام ہے نا تعبیرات کا انحصار کس پر ہے؟ اسی امر منفصل پر. پہلے تو امر منفصل ہونا اس کا سمجھو. امر منفصل کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نور ہے، نوری کرنیں ہیں. کیا ہے بیٹا؟ اس کو ایک مثال سے سمجھو. سورج ہے، ایک قرص ہے، سورج کا قرص ہے، سورج کی ٹکیا ہے، پھر سورج کی جو ہے وہ کرنیں ہیں. تو سورج کی کرنیں اگرچہ اسی سورج کے قرص سے جو ہے وہ نکلتی ہیں، لیکن قرص اور کرنوں میں ہے نا وہی وہ فرق ہے جس کو غیریت والا کہتے ہیں کہ کرنیں جو ہے وہ قرص نہیں ہے، قرص جو ہے وہ کرنیں نہیں ہے نا. آفتاب کی جو ٹکیا ہے، سورج کی جو ٹکیا ہے، وہ سورج کی کرنیں نہیں ہے، اور جو سورج کی کرنیں ہیں وہ آفتاب کیا اور سورج کی ٹکیا جو ہے وہ نہیں ہے. تو غیر تو ہے، لیکن جو ہے وہ صدور کس سے ہے؟ کس سے صدور ہو رہا ہے؟ انہیں آفتاب سے صدور ہو رہا ہے. تو امر منفصل ہے نا. کرنوں کو آپ سورج نہیں کہہ سکتے، سورج کو کرنیں جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، ہے نا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر جو ہے وہ سورج پھیلا ہوا ہے، بلکہ یہی کہیں گے کہ زمین پر سورج کی روشنی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، سورج کی جو ہے وہ کرنیں پھیلی ہوئی ہیں. سورج کی روشنی کو، دھوپ کو دیکھ کر کے آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ سورج ہے نا. تو حمل جو ہے وہ منفصل کا منفصل عنوں پر حمل نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے یہ اشراق نوری والوں نے جو مذہب اور موقف اختیار کیا ہے، یہ اس طرح امر منفصل ہے نا. تو امر منفصل ہونے والے جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ سب اس پر وارد ہوں گے. اس کے ساتھ ایک اور اعتراض وارد ہوگا کہ یہ اگر آپ گہرائی سے جائزہ لیں گے اشراق نوری کے مذہب کا، تو یہ انہی مذاہب میں سے کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ مذہب ضرور نکلے گا. یا تو وہ افلاطون کا مذہب بن جائے گا، یا اکثر مشائیہ کا، یا بعض مشائیہ کا، یا جو ہے وہ معتزلہ کا، ہے نا. ہاں، کیونکہ ان کرنوں کو اگر صور قائمہ بنفسہا کی منزل میں لے لیا جائے تو افلاطون کا مذہب نکلے گا، یا جو ہے وہ اگر ان کو جو ہے وہ صادر مانا جائے تو ایسی صورت میں یہ جو ہے وہ اور ان کو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پائے جائیں گے، یعنی اسی دہر میں جو ہے وہ پائے جائیں گے جس کو دہر سے تعبیر کیا ہے. قرص میں پائی جاتی ہیں، کرنے کہاں پائی جاتی ہیں؟ قرص میں پائی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ جو ہے وہ اکثر مشائیہ کا بن جائے گا. تو اسی کہا کہ خامس قول صاحب الاشراق، صاحب اشراق کا یہ کہنا ہے کہ ان الباری تعالی یعلم الاشیاء بالاشراق النوری، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اشیاء کو جانتا ہے اشراق نوری کے ذریعے سے.
اور اشراق نوری ظاہر سی بات ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا عین نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اشراق نوری الگ ہیں، جیسے کہ قرص الگ ہے اور اس کی شعاعیں الگ ہیں، ایسے ہی گویا کہ انہوں نے باری تعالیٰ کی ذات کو قرص کی منزل میں اتار لیا، اور اس قرص کی جو کرنیں ہیں ان کو علوم کی منزل میں اتار لیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو انکشاف ہوتا ہے اشیاء کا، ہے نا۔ اب کیسے ہوتا ہے وہ میں نے کمپیوٹر کی مثال سے تمہیں سمجھا دیا ہے، کیسے جو ہے وہ جانتا ہے اشیاء کو۔ فجملۃ الاشیاء معلومۃ لہ، تو تمام اشیاء اس کو جو معلوم ہے کس سے؟ بذالک الاشراق، انہی اشراق نوری سے، اشراق کہتے ہیں یا اشراق کہیے، ہے نا، کہ انہی نوری کرنوں سے، ہے نا، وہ جانتا ہے۔ وفی نقل مذہبی لہم، کہتے کہ وفی نقل مذہبی، صاحب اشراق کے مذہب کو نقل کرنے میں، ہے نا، اس مذہب کو نقل کرنے کے لیے لہم تلفظات عجیبہ، ہے نا، حیرت انگیز عبارتوں کا استعمال کیا، حیرت انگیز تعبیرات، ہے نا، انہوں نے جو ہے وہ اپنائی ہیں جو بے شمار ہیں، تنشط بہ الاذان، کہ جن سے، ہے نا، کان جو ہے وہ بہت فرحت محسوس کرتے ہیں، ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہی کہا کہ جو ہے وہ نوری کرنیں ہیں، نوری کرنوں کے دائرے میں جب اشیاء آتی ہیں تو اشیاء کا انکشاف ہو جاتا ہے، تو کتنی اچھی تعبیرات لگ رہی ہیں۔ تو ایسے ہی بہترین تعبیر دون الاذہان، لیکن جو ہے نا چنینوں جو کیا نام ہے تعمق نظر والے جو اذہان ہوتے ہیں، ہے نا، جو ہر چیز کو گہرائی اور گہرائی سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہے نا صرف سننے کے رسیا نہیں ہوتے، ہر چیز میں غور و فکر کرتے ہیں، ان ایسے اذہان کو وہ فرحت نہیں دیتی، ان کے لیے فرحت بخش نہیں ہے۔ وبعد تعمق نظر، اسی وجہ سے ان الفاظ میں اگر گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ نظر کی جائے تو لا یظہر مذہب آخر، تو کوئی دوسرا مذہب جو ہے وہ، ہے نا، ظاہر نہیں ہوگا، اس میں کوئی دوسرا مذہب جو ہے وہ نہیں نکلے گا، بلکہ جو ہے وہ یہ جو مذہب جو ہے وہ نکلے گا وہ یا تو، ہے نا، وہ افلاطون کا مذہب ہوگا، یا اکثر مشائیہ کا، یا بعض مشائیہ کا، یا معتزلہ کا۔ یعنی گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچواں مذہب دیکھنے کا ہے، لیکن اگر تعمق نظر کے ساتھ اس مذہب کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، تو یہ چار ہی مذہبوں کا کوئی نہ کوئی حصہ نظر آئے گا۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ احتمالات اربعہ میں سے جو چوتھا احتمال ہے شق انفصال والا، اس میں صرف حقیقی جو مذہب ہیں وہ چار ہیں، افلاطون، اکثر مشائیہ، بعض مشائیہ اور معتزلہ، اور صاحب اشراق، ان کا جو ہے وہ مذہب، ہے نا، انہی چاروں میں کہیں نہ کہیں پایا جائے گا، یا تو جو ہے وہ، ہے نا، آراز اور جواہر کی جو ہے وہ صورت میں ہوگا، تو یہ جو ہے وہ افلاطون کا مذہب جو ہے وہ بن جائے گا، یا پھر جو ہے وہ یہ معیت دہریہ والا جو ہے وہ معاملہ پایا جائے گا تو اکثر مشائیہ کا ہوگا، یا جو ہے وہ عقل اول والا ہوگا تو جو ہے وہ بعض مشائیہ کا، یا جو ہے وہ ان کو عالم واقع میں ثابت غیر موجود جو ہے وہ مانے تو ایسی صورت میں معتزلہ کا مذہب ہوگا۔ سمجھ آیا؟ ہاں، ورا سائر المذاہب المذکورہ فی ھذا الباب، اس باب میں جتنے مذاہب جو ہے وہ کا ذکر ہوا ہے، ان بقیہ تمام مذاہب کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نظر نہیں آئے گا، یعنی چار مذہبوں کے علاوہ پانچواں مذہب یہ الگ سے نظر نہیں آئے گا اگر غور کیا جائے۔ یہ ہو گئی شق انفصال کی پوری بحث مکمل، کہ باری تعالیٰ کے علوم کے سلسلے میں جو 5 احتمالات نکالے ہیں ان میں سے ایک حق ہے اور 4 باطل ہیں۔ ان 4 باطل احتمالات میں سے جو سب سے آخری جو ہے وہ احتمال تھا وہ کون سا تھا؟ شق انفصال والا احتمال انفصال۔ اس انفصال کے ماننے والے 5 لوگ ہیں، 5 مذاہب ہیں، ان 5 مذاہب کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اب جو ہے وہ نیچے سے چل رہے ہیں، یہ اوپر سے نہیں چل رہے ہیں۔ بیان کیسے کیا تھا؟ یا تو جو ہے وہ، ہے نا، جز ہوگا، یا قائم منظم ہوگا، قائم منتزع ہوگا، یا امر منفصل ہوگا۔ تو امر منفصل سے چلے، امر منفصل کی تفصیل ختم ہو گئی تو اب کیا آنا چاہیے؟ قائم منتزع۔ اب قائم منتزع والا ذکر آئے گا کہ قائم منتزع والا جو احتمال ہے اس کے ماننے والے کون کون لوگ ہیں اور انہوں نے کس انداز میں اس کی تعبیر کی ہے۔ سمجھ آیا؟ چلو